نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زینا، تزیین کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کی نگاہ میں، اس کی سماعت میں، اس کے ذائقے میں یا اس کی سوچ میں کوئی چیز بڑی بھلی معلوم ہو، بہت خوش کر دے انسان کو، یعنی بارونق خوبصورت نظر آئے اور اچھی لگے، جس پر انسان مطمئن ہو جائے۔ تو ایسے میں دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے، یعنی جب ان کے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جب دنیا آتی ہے، یعنی دنیا کی دولت آتی ہے، تو وہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز پہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا دولت کے آنے پر، اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، اسے جمع کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں، دنیا میں جیتے ہیں، دنیا کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کماتے بھی ہیں، لیکن دین کے ملنے پر جتنا خوش ہوتے ہیں، نفع مند علم کے ملنے پر جتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا دولت کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے۔ ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس چیز پر زیادہ خوش ہو، ہمارے دلوں میں کب زیادہ اطمینان اور ہمارے اندر کب زیادہ کانفیڈنس آتا ہے، جب ہمیں دین ملتا ہے یا دنیا ملتی ہے۔ تو جو لوگ بعض اوقات دنیا کی قربانی کر کے، اپنے آرام نیند کی قربانی کر کے، بھلی لگنے والی چیزوں اور انجوائے کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا دین سیکھتے سکھاتے ہیں، تو پھر لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تو کوئی فن ہی نہیں ہے، اور یہ تو سارا وقت صرف دین ہی دین کرتے رہتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی تقوی کے ساتھ دنیا استعمال کرنا، کھانا پینا انجوائے کرنا منع نہیں ہے، اس میں انسان نہ اسراف کرتا ہے، نہ بخل کرتا ہے، نہ حد سے بڑھتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اخلاقی اعتبار سے، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس دن کہ دولت کس کی زیادہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اخلاقی اور ایمانی اعتبار سے کون زیادہ بہتر تھا، تو قیامت کے دن ان لوگوں کو برتری دی جائے گی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، چاہے وہ مومن کو دے، چاہے وہ کافر اور منافق کو دے، یعنی کسی کا رزق زیادہ ہو جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے، کیونکہ دنیا کی زینت ایک آزمائش ہے۔ دنیا جتنی بھی ہو کسی کے پاس متاع قلیل ہے، کیونکہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور جو شخص صرف دنیا کی زینت کے پیچھے ہی مارا مارا پھرے اور اپنی آخرت کو بھول جائے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یاد رکھیے، جہنم کو خوشنمائیوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس کے برعکس جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے۔ تو انسان جب کہ اس راستے میں، اللہ کے راستے میں کوئی مشکل دیکھتا ہے تو پیچھے پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نجات کا راستہ تو وہی ہے۔ مثلاً اگر آپ کے گھر کا راستہ جو ہے وہ بہت ہی بزی راستہ ہے، آپ کو کسی ایسی سڑک سے روز گزرنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ روز ہی ٹریفک میں پھنستے ہیں، تو آپ یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ میں اب گھر ہی نہ جاؤں، یہیں کہیں ہوٹل میں رات گزار لیتا ہوں، اب اس رش میں کون گھسے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، گھر تو گھر ہے نا، وہاں تو جانا ہی ہے۔ تو اسی طرح جنت ہمارا گھر ہے، اس کو گھر سمجھنا چاہیے، وہاں کے لیے تو ہر کوشش کرنی ہے، چاہے ہم کتنی ہی مصیبتوں یا مشکلوں میں پڑیں، لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنا، اللہ ہی کے پسند کے راستے پر چلنا ہے، یعنی ان کاموں کو کرنے میں جو ہمیں ہمارا نفس نہیں مانتا، مشقت ہوتی ہے، یا اس کے برعکس کاموں میں بڑی خوشی اور انجوائمنٹ ملتی ہے،
تو ان کو چھوڑ کر وہ کرنا جو آخرت میں فائدے کو، یہی دراصل عقل مندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ یعنی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نہیں تو پانی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں بے حساب عطا کرتا ہے، اور اصل میں رازق تو اللہ ہی ہے، رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، توحید پر تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، ان کی رہنمائی کے لیے گائیڈ بک، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اصل میں کتاب ہی فیصلہ کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ تو کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد بھی، حق جان لینے کے بعد بھی ضد میں آ کے اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں تک، 1 ملینیم تک لوگ توحید پر قائم رہے، دنیا میں شرک نہیں تھا، اور اسی کی تعلیم انبیاء دیتے رہے۔ لیکن اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے لوگوں کے اندر خلل ہوا اور شرک پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو صحیح رستہ دکھائیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، صحیح رستہ جاننے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا، اور بات یہ ہے کہ کوئی جاننے کے بعد جب اختلاف کرتا ہے نا، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس کو پتہ نہیں، علم نہیں، اس کو آپ بتا دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہی لکھا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ جو ان کے مائنڈ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، کچھ اپنے فلسفے اور خیالات ہوتے ہیں، وہ ان کے فلٹر سے چھانتے ہیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کی باتوں کو، اور پھر اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اور حق اور ہدایت کو قبول اس طرح نہیں کرتے، 100% نہیں کرتے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ نہیں آتے، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں اور جس پہ دل نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بات یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لیکن کس کو وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ جس کے اندر وہ خیر پاتا ہے، اس کو پتہ ہے نا ہمارے دلوں کا ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ہدایت چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جب جو انسان جو چاہتا ہے نا، اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے، وہی راستہ اس کو آسان لگتا ہے اور وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی چاہت کے مطابق ہی اپنی چال اختیار کرتا ہے۔ کہ لوگوں کی بھی اپنی اپنی چوائس ہے، آپ کے سب بچے ایک ہی راستے پر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ چھوٹے ہوتے ہوئے آپ فرق محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کچھ بڑے تابع دار فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، کچھ بات جلدی قبول کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، تو وہ ان کے اپنے اندر کی چوائس ہوتی ہے، ان کا دل کیا کہتا ہے وہ اس کے مطابق مانتے ہیں۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بس جو مرضی کر لو، جنت تمہاری ہے،
جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو آئی، ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام سخت پریشانی میں مبتلا تھے، ان کی بہت شدید مخالفت ہو رہی تھی، انہیں ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، اور وہ آزمائش کے اس دور سے گزر رہے تھے جو کافی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کو تسلی دی کہ جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں، جنت اللہ کا سودا ہے جو بڑا ہی مہنگا ہے، کیونکہ اس سے قیمتی چیز بھی کوئی نہیں۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے تو بڑی محنت چاہیے، جنت کا راستہ تو مشقتوں سے گھرا ہوا ہے۔ تو تم یوں سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا، یعنی ویسے تو اللہ جانتا ہے، یعنی انہوں نے وہ عمل کر کے اللہ کے سامنے نہیں رکھا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کی، اور تاکہ صبر کرنے والوں کو جان لے کہ کون تکلیفوں پر صبر کر کے استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ تین چیزیں انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہیں، بیمار ہو جائے تو پریشانی کی انتہا ہو جاتی ہے، مال میں کمی ہو جائے، جاب چلی جائے، بزنس ڈاؤن ہو جائے، سخت تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو، اولاد کی بے رخی ہو تو انسان بھول نہیں سکتا، ہر وقت انسان کے دل و دماغ پہ چھائی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کا الگ ذکر کیا گیا، لا یزال البلاء بالمؤمن او بالمؤمنۃ، دونوں پر مستقل پریشانی، ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک آ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ باقی نہیں ہوتا، ایک بھی گناہ باقی، صاف ہو چکا ہوتا، وہ اس کو پیوریفائی کرتی رہتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان ویسے بڑا خوشحال ہوتا ہے لیکن ہیلتھ نہیں ساتھ دیتی، جسم ساتھ نہیں دیتا، بعض اوقات مال اور جان ہوتی لیکن اولاد بے وفا ہوتی ہے، وہ تکلیف دیتی ہے یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیے جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر۔ بعض اوقات مصیبت خود اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، وہ تو آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور آپ کتنے گھونٹ پی رہے ہیں وہ اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ فرمایا جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں تپا دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم پہ آزمائش آئی ہے تو شاید ہماری کچھ گناہوں کی وجہ سے ہی آئی ہے یا نافرمانیوں کی وجہ سے، نہیں، بعض اوقات آپ کی اطاعت اور آپ کی اللہ سے محبت بھی امتحان کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اس آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ پچھلے لوگوں پر تو بڑی سخت سخت آزمائشیں آئی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور انہیں اس میں دھکیل دیا جاتا تھا، گڑھا کھودے سے کنویں میں کسی کو گرا دیا جائے، پھر ان کے سر پہ آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے، لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کے ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پہ پھیرے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی کتنی بڑی آزمائش۔ حضرت آسیہ، خواتین میں سے حضرت آسیہ کی مثال آپ دیکھیں کہ اس فرعون نے بیوی کے ہاتھ پاؤں چاروں پر میخیں ٹھکوا دی تھی اور ان کو چن دیا تھا دیوار کے ساتھ۔ پھر اسی طرح فقر کی آزمائشیں، بھوک کی، یہ تو پیچھے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی خوف سے آزمائے گا، کبھی بھوک سے آزمائے گا، کبھی جان مال اور اولاد سے آزمائے گا۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی ان کے اتنی شدت آ گئی آزمائش میں ایک وقت میں کہ وہ ان کے لیے استقامت اختیار کرنی مشکل ہو گئی۔ اور حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے،
متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی رات جب اندھیری ہو جاتی ہے نا بہت، تو اسی میں سے دن پھوٹ پڑتا ہے. اور ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. پھر یہاں سے صحابہ کرام کے کچھ سوالوں کا ذکر ہے. پیچھے بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ سوال جس سے خیر کے دروازے کھلے وہ پسندیدہ ہوتے ہیں. تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی مال کہاں خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے. اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، یعنی اس کے بعد جہاں بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. یہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے آیت، زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی. تو یہاں پر مال کما کے لائے ہو، جاب کر رہے ہو، پینشن حاصل ہوئی، کچھ بھی، ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، پہلے ماں باپ کو دو. اور ماں باپ میں سے بھی ماں کو پہلے، کیونکہ ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے. اور یہ تجربے اور مشاہدے کی بات بھی ہے کہ جو بچے اپنے آمدنی میں سے والدین پہ خرچ کرتے ہیں ان کی آمدنی میں برکت ہوتی ہے. اس لیے بیوی کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے، چاہے آپ کے اوپر کتنا بھی گراں ہو نا، تو روکنا نہیں چاہیے ہسبینڈ کو کہ اپنی ماں کو مت دو. نہیں، بلکہ نہیں دیتے تو خود کہیں کہ ان کو دو، ان کو گفٹ بھیجو، ان کے ہاتھ میں رکھو کہ وہ صدقہ کرے. ایک ہے نا کہ آپ نے خود صدقہ کرنا ہے، اور ایک ہے کہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دو اور اس سے دلواؤ، وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. تو یہاں پر سب سے پہلا مصرف کیا بتایا گیا؟ یعنی یہ نہیں کہا اچھا ہمارے پاس جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا سوچنے لگتے ہیں، پردے بدل دیتے ہیں، گھر چینج کر لیتے ہیں، فرنیچر تبدیل کر لیتے ہیں، جیولری نہیں خرید لیتے ہیں. لیکن اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ جب مال زیادہ آتا ہے تو پھر وہ ضرورت مندوں، اور ماں باپ ضرورت مند نہ بھی ہوں تب بھی ان کو دو. یعنی آپ کسی کو گفٹ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ بھوکا محتاج ہوتا ہے، آپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے ایک، یعنی اس احسان کا شکرانے کے طور پہ کہ ماں باپ نے ساری زندگی ہمیں. لیکن پتہ مشکل کیا ہے، ہم ساری زندگی ماں باپ سے لینے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں دیتا ہے نا تو ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کبھی ماں باپ کو بھی دینا چاہیے. ہر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات مال ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کوئی اچھا کھانا ہی پکاتے ہیں تو اسی میں سے آپ ان کو بھجوا دیتے. بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، تو سال بھر میں آپ نے دن مقرر، یہ موقع مقرر کیے ہوتے ہیں کہ اس موقع پر یہ بھیجنا ہے. آپ کو آپ سارے مطلب لڑکیاں بھی اور عورتیں بھی 20-25 سال تو ماں کے ساتھ رہ کے عادتیں پتہ چل ہی جاتی ہیں نا کہ ماں کو کیا کیا پسند. بعض ماں کو کپڑا پسند ہوتا ہے، بعض ماں کو آگے رشتہ داروں کو دینا پسند ہوتا ہے، بعض کو کوئی کھانا پسند ہوتا ہے، بعض کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلا حق ان کا ہے، انہیں خوش کرو. یہ ماں باپ کو دینے کے لیے ان کی صرف ضرورت نہیں ہوتی، ان کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے. اور وہ پلٹ کے پھر بچوں کو ہی دے ڈالتے ہیں، کبھی اس کو دے دیتے ہیں، کبھی اس کو دے دیتے ہیں، کہ ان کے دل میں اپنے اوپر خرچ کرنے کا بہت کم ہی ہوتا ہے. ہم اب سب اپنی ماں کو یاد کریں، انہوں نے اپنے اوپر کیا لگایا، پلٹ کے ہمارا ہی خیال رکھا. اس کو دے دیا، اب اس کو نہیں دیا، اس کے لیے کرو، اس کو نہیں دیا، یہ تو بیلنس کرنا ہے، یہ تو انصاف کرنا ہے. اور وہ اسی میزان میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. ایک کی ضرورت پیش آئی تو اس کو دے کے پھر سوچا ہے دوسرا رہ گیا ہے. تو مائیں تو سارا وقت بچوں کا ہی سوچتی رہتی ہیں، لیکن بچے کم ہی سوچتے ہیں. وہ جب اپنی زندگیوں میں خوشحال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کو ہی بھول جاتے ہیں. ادھر بیٹے عام طور پہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن مشاہدے میں دیکھا گیا ہے جو ہی شادی ہوتی ہے نا، اب بیوی کی محبت ایسی غالب آتی ہے کہ ماں ہی بھول جاتی. کس قدر افسوس کی بات ہے
کس قدر تکلیف کی بات. لیکن یہ تعلیم تو دین ہی دیتا ہے نا. جب دین ہی نہیں ہے بچوں میں تو وہ کہاں یاد رکھیں ماں باپ کو. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہے اور یہ سارے آداب سکھانے ہیں کہ یہ تمہارے فائدے میں ہے، کیونکہ وہ بر الوالدین تبھی ہوگی جب ان کے اندر دین ہوگا. تو والدین حسن سلوک کے سب سے زیادہ محتاج ہیں، اور خرچ کرنے کی ابتدا ماں سے کرنی چاہیے. طارق محاربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو، پھر جو اور قریبی ہو اس کو دو. یعنی ترتیب بتا دی گئی کہ کس کے سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے. ایک شخص آیا آپ کے پاس، پوچھا میرے پاس مال ہے کہاں خرچ کروں؟ 1 دینار ہے. فرمایا اپنے آپ پہ کرو. کہا اور بھی ہے؟ کہا بیوی پہ کرو، کیونکہ بیوی پہ خرچ کرنا نفقات واجبہ میں سے ہے. کہا اور بھی ہے؟ کہا کہ تم اپنے بچے پہ خرچ کرو. کہا اور بھی ہے؟ کہا خادم پہ خرچ کرو. کہا اور بھی ہے؟ کہا پھر تم زیادہ بہتر جانتے ہو، جہاں بھی خرچ کرو. اب تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن ترتیب یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ اللہ کے نافرمان والدین کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو فوت ہو جائے نا ماں باپ، جو اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو نہیں بھولنا چاہیے. دعاؤں میں تو یاد رکھنا ہی ہے، صدقہ خیرات میں بھی. آپ دیکھیں آپ کچھ بھی دے رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، تو نیت بس کرنے کی دیر ہوتی. اللہ یہ ہمارے والدین کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی، تو وہ دونوں کا ہو جائے گا. اللہ کے خزانے وسیع ہیں. پھر اسی طرح ایک صحابی آیا، کہنے لگے کہ میں اپنی فوت شدہ ماں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو پوچھا کہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلانا. اب پانی پلانا ضروری نہیں کہ کنواں کھودو، اس زمانے میں تو سورس آف واٹر کنویں ہی ہوتے تھے. اس میں پمپ لگوا سکتے ہیں، مشین لگوا سکتے ہیں، آپ کہیں ویسے پانی پلا سکتے ہیں. پھر اسی طرح گھر والوں پہ خرچ کرنا، پھر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کرنا، مسافروں کے اوپر خرچ کرنا. پھر فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یاد رکھیے کہ مسلمان جب مکہ میں تھے تو انہیں روکا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو، جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، ریٹیلیٹ نہیں کرنا. جب مدینہ آئے اور مضبوطی آ گئی تو پھر جہاد فرض ہوا، کیونکہ ہر آئے دن وہاں سے مکہ سے اور آس پاس سے لوگ چڑھائی کر رہے تھے، تو ایسے میں ان پہ فرض کر دیا گیا. اب جو ہی جب جہاد فرض ہوا یعنی قتال فرض ہوا تو لوگوں کو بڑی مشکل نظر آئی، کیونکہ یہ مشکل ترین کام ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، صدقہ خیرات کرنا آسان ہے، لیکن بذات خود جہاں اپنی جان کا خطرہ ہو وہاں حاضر ہونا بڑا مشکل ہے. تو یہ ان کا ریئل ٹیسٹ تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پہ فرض کیا گیا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، انسانی طبیعت اس سے بھاگتی ہے، ناپسند ہو گیا تمہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں خوشخبری دی گئی، انہیں موٹیویٹ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو، اور ایک چیز ہو سکتا ہے تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. یعنی تم اپنی جان اللہ کے راستے میں یا مال یا وقت نہیں دینا چاہتے، بچا کے رکھنا چاہتے ہو، تو سوچو دے کے کیا ملے گا اور روک کے کیا ملے گا. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے پیدا کیا ہے نا، اس کے راستے میں کچھ بھی ٹوٹ جائے گا نا، تمہارا کچھ بھی چلا جائے گا تو وہ زیادہ محبوب چیز ہے اس کے نزدیک بنسبت اس کے کہ جو تم اپنے لیے بخل کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہو اور پھر وہ تمہارے بعد کوئی اور لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو مومن پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، خیر کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے، ناپسندیدگی کے باوجود آخرت میں فائدے والا کام کر لینا چاہیے، چاہے نفس میں بھاری ہو. کبھی وضو بھی بھاری لگتا ہے،
کبھی نماز مشکل لگتی ہے، کبھی اور خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، تو بھی کبھی کبھی گھر کے اندر گھر ہی کا کام مشکل لگتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور یہ ایک عام جامع پرنسپل بھی ہے، زندگی کا اصول بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنی مشقت والی زندگی ہوتی ہے اس میں اتنی راحت ہوتی ہے، اور جتنی آرام پسند والی زندگی ہوتی ہے نا اس میں اتنی مشقت ہوتی ہے، اس میں اتنی مصیبت ہوتی ہے. بیماریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، ذہنی خرابیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، دل بھی انسان کا زیادہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان کسی اچھے کاز میں بزی ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے انسان کو مشقت میں صرف فزیکل مشقت نہیں، مینٹل اور یعنی جان سے، مال سے، وقت سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو لگائے رکھنا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. شاید سے پتہ چلتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اب یہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ حرمت والے مہینے کون کون سے حرمت والے مہینے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ان میں لڑائی جھگڑا سب کچھ منع تھا، قتال وغیرہ، کیونکہ یہ عمرے اور حج کے مہینے تھے اور رستوں کو پرامن رہنے کی ضرورت تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ مسلمانوں سے غلطی سے اس مہینے میں حملہ ہو گیا تو اس پر مخالفین نے بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں واقعی یہ گناہ کا کام ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں. اور وہاں کے رہنے والے یعنی جو مسلمان تھے ان کو وہاں سے تم نے نکال دیا، یہ تو اس سے بھی بڑے جرائم ہیں. تو مسلمانوں کی ایک غلطی پر اتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہو، اپنے کرتوت تو دیکھو. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ برپا کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ یہ تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے ہی رہیں گے، یعنی تمہارے پیچھے آتے رہیں گے، آئے روز حملے ہوں گے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے اگر ان میں استطاعت ہو. لیکن یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، جس نے اپنا دین چھوڑ دیا، فَيَمُتْ، پھر وہ اسی حال میں مر گیا، یعنی دین سے نکل کے اللہ کا انکار، رسول کا یا ایمان میں سے کسی چیز کا یا اللہ کے احکامات میں سے کہ میں نہیں اس چیز کو مانتا یا ان چیزوں میں شک، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے. کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض حافظ بچے حج کیے ہوئے، عمرے کیے ہوئے، جب ایسی کمپنی میں گئے کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آہستہ آہستہ اس سے اتنے امیون ہوئے حتیٰ کہ وہی کچھ بولنا شروع ہو گئے جو آس پاس کے لوگوں کو بولتے دیکھا. دین کا ہی انکار کر بیٹھے، الحاد اختیار کر لیا، اللہ کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، دین کی تعلیمات کا انکار کر دیا، دین میں شک کرنے لگے، پتہ نہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں. تو ان کے کیے ہوئے سارے بڑے بڑے نیک اعمال سب انویلڈ ہو گئے، سب ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے.
یعنی مرتد کا عبرتناک انجام ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ ایک عام ہوتی ہے ہجرت اور ایک خاص ہوتی ہے۔ عام ہجرت کیا ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دینا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اور خاص معنی کیا ہے کہ انسان اپنا ملک، اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر چھوڑ دے، اور ایسی جگہ کو چھوڑ دے جہاں اس کا ایمان پہ قائم رہنا اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو۔ جیسے مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ کا سفر اختیار کیا، اور افضل ہجرت اس کی ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کو اللہ نے اس پر حرام کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو، اور پھر ہجرت کے بعد وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں سخت جد و جہد کی۔ مجاہد کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یاد رکھیے کسی کو سمجھانا آسان ہے، اپنے آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نفس کئی تعویلیں کر لیتا ہے، کئی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے غلط کام کرنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا افضل ہے، اور لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ جہاد کو عام طور پہ ایک بڑا غلط معنی دے دیا گیا ہے، شاید ظلم و ستم کے معنی میں کہ دوسروں پر ناجائز حملے کرنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لفظی معنی اس کا یہ کہ اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنا، چاہے اپنی ذات کے ساتھ ہو، چاہے اپنے ماحول کے ساتھ ہو، کہ انسان بعض ہوتے ہیں نا ماحول کنڈیوسو ہوتے ہیں انسان کے لیے، کام کرنے بڑے آسان، سب کر رہے ہیں آپ بھی کریں، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کوئی بھی نہیں کر رہا اور ایک آپ کو آفس سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھنی ہے، تو یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام، پھر اسی طرح دین کا علم سیکھنا، اس کو سکھانا، محنت کرنا، تبلیغ کے لیے نکلنا، اپنا مال لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں سخت محنت کرتے ہیں یقیناً ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں، ان پہ ہدایت کا راستہ آسان کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو اس میں سب سے بہتر ہے، سب سے بڑی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ غم اور پریشانی سے نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا غم اور پریشانی سے نجات کا باعث ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، اور ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ کے اوپر۔ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ڈرنکنگ اور گیمبلنگ کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، یہ دونوں بڑے گناہ کے کام ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید میں 4 آیات نازل ہوئی ہیں۔ پہلی جس میں سورۃ النحل میں اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے جس سے تم نشہ آور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو، دوسری یہی سورۃ البقرہ کی آیت، تیسری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور چوتھی جس میں شراب کو مطلق طور پر حرام کر دیا گیا کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم
تفلحون، کہ یہ گندے شیطانی کام ہیں، یعنی شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے سب وغیرہ، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی گریجولی، آہستہ آہستہ، یعنی شراب کو مطلقاً حرام کیا. کچھ لوگوں کے آرگیومنٹ یہ ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے کہ ہم اس سے بچیں؟ حرام تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے ناپسندیدہ. لیکن آپ دیکھیں اس پہلی آیت میں کیا فرمایا، فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کا کام. تو پھر وہ جو گناہ کا کام ہو وہ اللہ کی پسند کا کام ہوتا ہے، کہاں سے ہم اس کو کرنے کا جواز ڈھونڈ سکتے؟ اس طرح تو زنا کے لیے بھی قرآن میں حرام ہونے کا لفظ نہیں آیا. تو پھر کیا انسان یہ کہے کہ کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے اس لیے انسان کر لے تو کوئی حرج نہیں؟ نہیں، جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں. صرف قرآن سے ہی ہر چیز نہیں پتہ چلتی، سنت سے بھی بہت سی چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے. اور خمر سے مراد صرف شراب ہی نہیں ہوتی، لقر ہی نہیں ہوتا صرف، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو، اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہوتی ہے. یعنی نشے کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. شراب جو ہے ہر شر کی چابی ہے، ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے، نقصان ہی نقصان ہے اس میں، جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے. حدیث میں آتا ہے شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا. ہر طرح سے ملعون فعل ہے. آپ نے فرمایا شراب پر لعنت کی گئی ہے، شراب کی ذات پر، اس کو نچوڑنے والے پہ، نچڑوانے والے پہ، بیچنے والے پہ، خریدنے والے پہ، اٹھانے والے پہ، جس کے پاس لے جائی جائے، اس کی قیمت کھانے والے پہ، اس کے پینے والے پہ، اس کے پلانے والے پہ. ان سب اللہ کی رحمت سے محروم ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں نقصان بہت ہے، یعنی اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود لوگ اسے ایک معمولی کام سمجھتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. اور آپ دیکھیے سب سے انسان کو جو فضیلت حاصل ہے نا، وہ عقل کی بنا پہ ہے باقی مخلوقات کے مقابلے میں. اور شراب انسان کی عقل مارتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پیسے کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر دوسروں کے حقوق ختم ہوتے ہیں. وہ کسی کا قصہ سن رہی تھی کہ ایک شخص بہت اچھا انسان تھا ویسے بائی نیچر، اور گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، لیکن سم ہاؤ اس کو نشے کی عادت ہوگی شراب کی. تو جب شراب میں تھا تو ورسٹ انسان بن جاتا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اس کی بیوی نے اس کی ویڈیو بنا لی، اور ویڈیو بنا کے جب وہ ہوش میں تھا، جب وہ اچھے موڈ میں تھا، تو اس کو دکھایا کہ دیکھو. کہتے یہ میں ہوں، میں ایسے کرتا ہوں. اس نے کہا اس سے بھی برا کرتے ہو. صرف یہ ایک واقعہ اس کی زندگی بدل گیا. اس نے کہا میں اپنے آپ کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا. کیونکہ ہوتا ہے، مشکل یہ ہوتی ہے نا، شراب پی لیتا ہے انسان، جب عقل ماری جاتی ہے تو غلیظ ترین حرکتیں بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں بہن کا فرق بھی نہیں اس کو یاد رہتا. تو پھر ایسے میں انسان حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ انسان کو عقل جو ہے وہ زینت دے. جو جتنا عقل مند، سمجھدار، اسمارٹ، بریلینٹ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ یعنی کہ دوسروں کو بھاتا ہے. تو بہرحال، اور دوسری طرف گیملنگ جو ہے، میسر جو ہے، جوا جو ہے، یہ بھی گھروں کو برباد کرنے والا ہے. جوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سے مال لے لیا جائے اور اس کا مال خطرے میں ہو، یعنی ایسی جگہ مال لگایا جائے. اور خطرے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معلوم نہیں کہ بس حاصل ہوگا یا نہیں، مطلب یہ کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ جیتنے والا شخص ہار جانے والے سے کچھ نہ کچھ لے گا، یہ جوا ہے. چاہے گھر میں بیٹھ کے کھیلیں، چاہے آپ کسینو جائیں. تو اس میں ہر طرح کے کھیل آ جاتے ہیں جن پر کوئی جیت ہار کی شکل میں معاوضہ مقرر کیا گیا ہو. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ باقی حصہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.